جو بہت جلدی میں بھی دکھائی نہیں دے رہے، وہ مان بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ لوگ تو تحریک انصاف کے ملانے پڑیں گے ساتھ. جی تو وہ یہ تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ اس کے اوپر بہت سوالات ہیں. ایسا اسی کا جو فیصلہ ہے وہ اس پر ابھی تک جس قسم کے سنجیدہ اعتراضات ہیں اور تحفظات ہیں، اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو جنہوں نے کاغذات نامزدگی کے وقت تحریک انصاف کا ذکر نہیں کیا تھا، انہیں کورٹ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ زبردستی جو ہے وہ ایک جماعت کے رکن ہے جبکہ وہ ایک دوسری جماعت کے بارے میں حلف دے چکے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک گرے ایریا اب کریٹ ہو گیا ہے عدالت کے جو اپنے آئینی حدود سے تجاوز کی وجہ سے. لیکن جس طرح میں نے کہا یہ سب باتیں اس سے قطع نظر کہ ہمیں پہلے تو ایک آپس میں جو حکومتی جماعتیں ہیں اور دوسری جماعتوں کے درمیان ایک مسودہ ایگریڈ جو ہے اس کے اوپر اپنا ایگریمنٹ حاصل کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس پر جو مزید گفتگو کرنی ہے وہ کریں گے. مولانا کو ایک دفعہ پھر درخواست کریں گے کہ وہ متن پڑھ کر جو پہلے ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ اس پہ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور اس پہ چینج کرنا چاہتے ہیں ایڈیشن وہ پروپوز کریں. اس کے اوپر اگر باقی سب ایگری کریں گے. لیکن یہ کہ اب آپ یہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی اجلت نہیں ہے اس آئینی ترمیم کو کرنے میں. یعنی اگر یہ 25 اکتوبر کے بعد بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ جی نہیں، اصل مقصد ہے کہ ہمیں اس کے لیے جب بھی مطلوبہ تعداد حاصل ہو جائے گی تب انشاءاللہ ہم وہ کر دیں. خرم صاحب، یہ جو تاثر ہے کہ 7 اور 8 کو یا کچھ خبریں بھی ہیں کہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور اس اجلاس میں پوری کوشش ہوگی کہ آئینی ترمیم ہو جائے، اور اس سے پہلے متوقع ہے کہ یہ 63A والا فیصلہ بھی آ جائے گا، شاید کل آ جائے نہیں تو پرسوں آ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں کیا کنیکٹڈ نہیں ہیں آپس میں؟ جی کنیکٹڈ تو ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. لیکن اصل جو غالباً آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پہلی جو سنجیدہ انڈیکیشن ہے کہ یہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے کہ جب یہ مسودہ کابینہ کے سامنے پیش ہوگا اور کابینہ اس کی منظوری دے گی، پھر ہم سب کے لیے ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. سر وہ کابینہ کی منظوری تو خرم صاحب 15 منٹ میں بھی ہو جائے گی نا. وہ گزشتہ کوشش میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ رات میں ایک پارلیمنٹیرینز کو بٹھایا گیا تھا 11:30 بجے، تو پلان اس وقت تو یہ تھا نا کہ 11 بجے کابینہ سے منظوری ہو جائے گی، 11:30 بجے پارلیمنٹ سے منظوری ہو جائے گی. تو شاید اتنا وقت نہیں. لیکن دیکھیے وہ جو تجربہ ہے اس نے ہم پر یہ ضرور ثابت کیا کہ ملک میں کہیں نہ کہیں ایک جمہوری طریقہ کار موجود ہے کہ وہ پچھلی دفعہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. لہذا اب زیادہ شفافیت سے اور زیادہ آپس میں مشاورت سے ہی یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا آغاز کیا. زیادہ شفافیت کا تقاضا ویسے خرم صاحب یہ بھی ہے کہ یہ کمیٹیوں میں جائے اور کمیٹیوں میں ڈسکشن ہو، ترامیم اس میں تجویز کی جائیں اور پھر اس میں سجیشنز لی جائیں، پھر وہ مسودہ جو ہے وہ کمیٹی کے پاس آئے جو حکومتی کمیٹی ہے، اور پھر اس میں ترمیم ہو اور سیر حاصل بحث ہونے کے بعد جیسے کہ 18ویں ترمیم میں ہوا یا دیگر ترامیم میں ہوتا رہا ہے. یہ تقاضا جو ہے آپ کے خیال میں کیا درست ہے جو دیگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اور کیا واقعی آئینی تقاضا بھی ہے؟ جی نہیں، میرے خیال میں اگر وہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، میں نے چونکہ عینی شاہد ہوں، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر تمام جو گفتگو تھی وہ ان اجلاسوں میں کی گئی تھی جس میں ہم کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لہذا وہ ایک طویل پیریڈ تھا جس کے اندر وہ جو گفتگو ہوئی، ایک کمیٹی بنی، اس نے آپس میں بات کی. لیکن جب ایک دفعہ وہ اس پر تمام جماعتوں نے دستخط کر دیے اور پھر وہ ایوان کے سامنے آیا تو پھر اس پر زیادہ بحث نہیں ہوئی تھی اور وہ اپروو ہو گیا تھا. تو ابھی بھی وہی کوشش جاری ہے کہ اگر تمام جماعتیں اس پر ایگریمنٹ دے دیتی ہیں تو پھر یہ جو ہے معاملہ اس میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. لیکن اپوزیشن کے پاس موقع ہوگا کہ وہ ایوان میں اس پر بحث کر سکیں. ان کے پاس آج بھی موقع ہے کہ اگر وہ بجائے یہ کہ ایک اندھے طریقے سے اس کی مخالفت کریں، اگر وہ اس کو دیکھنا چاہیں گے جب کابینہ اس کی اپروول دے دے گا تو وہ سب کے سامنے ہوگا کیونکہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جائے. صحیح ہے. لیکن خرم صاحب اس میں اب اگر فرض کیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں مزید وقت چاہتے ہیں اور ہمارے اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایس سی او سے پہلے اگر یہ ہو پائے گا، ورنہ پھر یہ 15 دن کے لیے معاملہ ٹل جائے گا اور پھر 25 اکتوبر آ جائے گی.
اگر مولانا فضل الرحمان کچھ اور وقت چاہتے ہیں اور وہ کسی مسودے پر متفق نہیں ہو پاتے تو کیا پھر بھی منحرف لوگوں کو ملا کر یا تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ملا کر کوشش کی جائے گی کہ 7 اور 8 کو ہی یہ ترمیم منظور کر لی جائے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اب کوئی ایسی عجلت نہیں ہے. 25 کو جو بھی پاکستان کا آئین ہوگا اس کے مطابق نئے چیف جسٹس حلف لے لیں گے، اور جو نئے چیف جسٹس بننے ہیں وہ بھی بڑے آنریبل اور بڑے ماشاءاللہ پروگریسو شخص ہیں اور آئین کی پاسداری کرنے والے شخص ہیں. وہ ہیں جنہوں نے ہم سب کو اپنی، جب انہوں نے پچھلے دور میں ایک فیصلے سے اختلاف کیا تو انہوں نے ہم سب کو یہ اصطلاح سے روشناس کرایا جیسے وہ کہتے تھے امپیریل سپریم کورٹ. لہذا وہ ہر معاملے کو سمجھنے والے اور دیکھنے والے بہت فاضل جج ہیں. تو لہذا وہ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو جو ضرورت ہے اس آئینی ترمیم کی وہ اپنی جگہ پر اب موجود ہے، اور جب بھی ہوگی، جب ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہوگی، انشاءاللہ اس پر عمل. مولانا کے بغیر نہیں ہوگی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ مولانا بھی اس کا حصہ بنے. ہم آخر وقت تک کوشش کریں. اور مولانا حصہ نہیں بنتے تو سر پھر اگر صرف منحرف لوگوں کو ملا کر یہ لائی جاتی ہے، آپ کے خیال میں اس کی صحت کتنی، یعنی یہ کتنی صحت مند آئینی ترمیم ہوگی اور اس کی ساکھ کیسی ہوگی؟ دیکھیے، جب مطلوبہ تعداد حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ساکھ کے سوال جو ہیں وہ پھر تاریخ کے ذمہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو لہذا وہ اگر ایشوز ہوں گے جیسے بھی جس آئین اور قانون کے مطابق اس وقت جس دن اس پر ووٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے مطابق سارے معاملات صحیح ہے. خرم